अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज हमारा ज़िलहज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में हमने यौमुन नहर और हज की अदायगी का तरीका पढ़ा। आज के लेक्चर में हम दौरान हज व उम्रा की जाने वाली गलतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए लेक्चर नंबर 6 का आगाज़ करते हैं। हज इस्लाम का एक अहम रुकन है। हज के मौका पर लाखों मुसलमान एहराम की हालत में जमा होते हैं। हर मुसलमान की ज़ुबान पर लब्बैक की सदा होती है। लाखों इंसान दीवानावार काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते हैं। एक ख़ास तारीख़ यानी 9 ज़िलहज को मखसूस मकाम पर यानी मैदान अरफ़ात में पूरा शहर आबाद होता है। अलगर्ज़ ये एक बड़ा ही पुरकैफ मौका होता है। ताहम इस मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी में एक तादाद लाइल्मी में गलतियाँ करती है। ज़ैल में इन गलतियों की निशानदही की जा रही है ताकि हज व उम्रा को गलतियों से पाक और महफूज बनाया जा सके। नंबर 1, हालत एहराम की गलतियाँ। हालत एहराम में कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं? हालत एहराम में खुशबू लगाने और कोई खुशबूदार चीज़ मसलन लौंग, इलायची वगैरह खाने से बहुत ज़्यादा बचने का हुक्म है। बाज़ औक़ात बेल्ट की जेब में इतर की शीशी होती है और जेब में हाथ डालने के सबब इतर हाथों में लग जाता है। खुशबू अगर ज़्यादा लग गई तो दम और कम लगी तो सदका लाजिम होगा। यूं ही एहराम की नियत के बाद गुलाब का हार पहन लिया जाता है, हालांकि गुलाब का हार खालिस खुशबू है। अगर इसकी महक लिबास में बस गई और कसीर यानी ज़्यादा है और 4 पहर यानी 12 घंटे तक इस कपड़े को पहने रखा तो दम है, वरना सदका। और अगर खुशबू थोड़ी है और कपड़े में एक बालिश या इससे कम हिस्से में लगी है और 4 पहर तक इसे पहनना रहा तो सदका, और इससे कम पहना तो 1 मुट्ठी गंदम देना वाजिब है। और अगर खुशबू कलील यानी थोड़ी है लेकिन बालिश से ज़्यादा हिस्से में है तो कसीर यानी ज़्यादा का ही हुक्म है, यानी 4 पहर में दम और कम में सदका। और अगर ये हार पहनने के बावजूद कोई महक खुशबू ना बसी तो कोई कफ़ारा नहीं है। हालत एहराम में ऊपर की चादर बाज़ औक़ात इससे इस तरह दुरुस्त की जाती है कि अपने या किसी दूसरे मुहर्रिम के सर और चेहरे पर लगती है, बल्कि बाज़ औक़ात तो ओढ़ने वाले के पूरे सर को छुपा लेती है और कभी दीगर मुहर्रिमों के मुंडे हुए सर इसमें फंस जाते हैं। बाज़ छतरी लेकर तवाफ़ करते हैं जो दूसरे मुहर्रिम के सर पर लगती रहती है। यूं ही इस्लामी बहनें पी कैप नकाब लगाती हैं और नकाब इनके चेहरे पर मस हो रहा होता है और बाज़ औक़ात तेज़ हवा चलने पर चेहरे से चिपक भी जाता है। याद रखिए, कपड़े से सर और चेहरे को बचाने में एहतियात ना की जाए तो बाज़ सूरतों में दम और बाज़ में सदका लाजिम हो जाता है। अब ख़्वाह कपड़ा जानबूझकर लगे या भूलकर या किसी दूसरे की गलती के सबब। तवाफ़ में की जाने वाली गलतियाँ। दौरान तवाफ़ हाजी साहिबान की एक तादाद की पीठ या सीना काबा मुशर्रफा की जानिब होता रहता है। याद रखिए, तवाफ़ में सीना या पीठ किए जितना फासला तय किया उतना फासले का इयादा यानी दोबारा करना वाजिब है और अफजल ये है कि वो फेरा ही नए सिरे से कर लिया जाए। लेकिन अगर इयादा ना किया और मक्के से चले आए तो दम लाजिम है। अज़ाए सितर का छुपाना तमाम हालात और बिलखुसूस तवाफ़ में बहुत ज़रूरी है, वरना बाज़ सूरतों में दम लाजिम हो जाएगा। इस्लामी बहनों को इस मामले में बहुत एहतियात की हाजत है कि बाज़ औक़ात हजरे अस्वद का इस्तिलाम करते वक्त चौथाई कलाई और कभी तो पूरी कलाई खुल जाती है। इस तरह कभी भीड़ के सबब स्कार्फ सरक जाता है जिससे सर के कुछ बाल ज़ाहिर हो जाते हैं। बाज़ हाजी साहिबान तवाफ़ में तेज़ आवाज़ से दुआएं पढ़ते हैं
یاد رکھیے اتنی اونچی آواز سے پڑھنا جس سے دیگر طواف کرنے والوں یا نمازیوں کو تشویش یعنی پریشانی ہو مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے۔ یہاں وہ حضرات غور فرمائیں جن کے موبائل فون سے دوران طواف ٹونز بجتی رہتی ہیں اور عبادت گزاروں کو پریشان کرتی ہیں، ان کو چاہیے کہ توبہ کریں۔ وقوف عرفہ میں کی جانے والی غلطی۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے کہ میدان عرفات سے باہر وقوف کر لیا جاتا ہے، اور جو شخص پورے وقت عرفات سے باہر رہا اس کا حج سرے سے ادا ہی نہیں ہوا۔ لہٰذا اچھی طرح دیکھ لیا جائے کہ وقوف میدان عرفات کی حدود میں ہو رہا ہے یا نہیں۔ اب ہم حج و عمرہ کی متفرق غلطیاں پڑھتے ہیں کہ حج اور عمرہ کے دوران ہم کون سی غلطیاں ایک جیسی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حج و عمرہ ادا کرنے والوں کی ایک تعداد مکہ پہنچ کر ایک عمرہ کرنے کے بعد مزید عمرے بھی کرتی ہے۔ ایک بار حلق ہو جانے کے باوجود دوبارہ بھی اس طرح لگوانا ضروری ہوتا ہے، لیکن بعض صرف مشین پھروا لیتے ہیں۔ اس طرح تو نہ تو حلق ہوتا ہے اور نہ ہی تقصیر، اور احرام بدستور باقی رہتا ہے، لہٰذا اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ بعض صاحبان مکروہ وقت جیسے زوال کے وقت میں کم علمی کے باعث طواف کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ واضح رہے کہ مشہور 3 مکروہ اوقات میں پڑھنے سے یہ نماز ذمے سے ختم نہیں ہوتی بلکہ بدستور واجب رہتی ہے۔ اگر وطن واپس آ گئے تو وطن میں ہی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ جس طواف کے بعد سعی ہو اس کے 7 پھیروں میں استباء یعنی سیدھا کندھا کھلا رکھنا سنت ہے، تاہم طواف مکمل ہوتے ہی کندھا ڈھانپ لینا چاہیے، لیکن ایک تعداد اسی حالت میں ہی طواف کی نماز پڑھ لیتی ہے، حالانکہ کندھا کھلا رکھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بعض حاجی صاحبان یوں تو ہر جگہ دندناتے پھرتے ہیں، لیکن معمولی سی بیماری کے سبب دوسروں سے رمی کروا لیتے ہیں۔ اس طرح مرد بلا عذر عورتوں کی طرف سے رمی کر دیا کرتے ہیں، اور چونکہ رمی واجب ہے لہٰذا ترک واجب کے سبب اسلامی بہنوں پر دم واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا اسلامی بہنوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی رمی خود ہی کریں۔ بعض حضرات زیارت کے لیے طائف جاتے ہیں لیکن واپسی پر میقات سے عمرے کا احرام نہیں باندھتے، جبکہ طائف میقات سے باہر ہے اور مکہ مکرمہ کی طرف میقات کے باہر سے آنے والے کے لیے عمرے کا احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی بغیر احرام باندھے میقات کے باہر سے آ جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ میقات جائے اور احرام باندھ کر آئے، اگر نہیں جاتا تو اس پر دم لازم ہوگا۔ حج و عمرہ کرنے والے صاحبان کو چاہیے کہ وہ مکہ مدینے میں ٹھہرنے کی مدت کا جدول علماء اہل سنت کو بتا کر ان سے پوچھ لیں کہ ہمیں کہاں قصر پڑھنی ہے کہاں نہیں۔ یوں ہی عرفات مزدلفہ میں بھی پوری نماز پڑھنی ہے یا قصر کرنی ہے۔ بعض اوقات جہاں پوری پڑھنی ہوتی ہے وہاں قصر کی جا رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس معاملے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب ہم حج و عمرہ کرنے والے کے لیے کچھ نیتیں ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ جو حجاج و متعمرین ان میں سے موقع کی مناسبت سے وہ نیتیں کر لیں جن پر عمل کرنے کا واقعی ذہن ہو تو ان کو یہ نیتیں کر لینی چاہیے۔ آئیے ان نیتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ صرف رضائے الہی عز و جل پانے کے لیے حج کروں گی۔ قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، اور اخلاص حاصل کرنے میں یہ بات بہت معاون ہے کہ جب ریاکاری اور شہرت کے تمام اسباب ترک کر دیے جائیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے اغنیاء یعنی مالدار سیر و تفریح کے لیے، اور درمیانے درجے کے لوگ تجارت کے لیے، اور قراء یعنی قاری دکھانے اور سنانے کے لیے، اور فقراء مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ اس آیت مبارکہ پر عمل کروں گا۔ کون سی آیت مبارکہ؟ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ کا جو ترجمہ اس طرح ہے کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کروں۔ نمبر 3، یہ نیت صرف فرض حج کرنے والا کرے۔ اللہ عز و جل کی اطاعت کی نیت سے اس
حکم قرآنی یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے سورہ آل عمران، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا اور اس تک چل سکے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کا ترجمہ میں دوبارہ بیان کرتی ہوں، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو اس تک چل سکے پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں حج کروں گا۔ نمبر 5، ماں باپ کی رضامندی لے لوں گا، یعنی بیوی کو رضامند کرے۔ مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس یعنی قرض خواہ سے بھی اجازت لے۔ اگر حج فرض ہو چکا ہے تو اجازت نہ بھی ہو تو اب بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں، عمرہ یا نفلی حج کے لیے والدین سے اجازت کے لیے بغیر سفر نہ کرے۔ یہ بات غلط مشہور ہے کہ جب تک والدین نے حج نہیں کیا اولاد بھی حج نہیں کر سکتی۔ نمبر 6، مال حلال سے حج کروں گا، ورنہ حج قبول ہونے کی امید نہیں، اگرچہ فرض اتر جائے گا۔ اگر اپنے مال میں کچھ شبہ ہو تو قرض لے کر حج کو جائے اور وہ قرض اپنے یعنی اسی مشکوک مال سے ادا کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو مال حرام لے کر حج کو جاتا ہے، جب لبیک کہتا ہے باطف غیب سے جواب دیتا ہے، نہ تیری لبیک قبول نہ خدمت پذیری یعنی منظور، اور تیرا حج تیرے منہ پر مردود، یہاں تک کہ تو یہ مال حرام کے تیرے قبضے میں ہے اس کے مستحقوں کو واپس دے۔ نمبر 7، سفر حج کی خریداریوں میں بھاؤ کم کروانے سے بچوں گا، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کروں گا۔ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ الرحمن فرماتے ہیں کہ بھاؤ میں کمی کے لیے حجت یعنی بحث و تکرار کرنا بہتر ہے، بلکہ سنت سوا اس چیز کے جو سفر حج کے لیے خریدی جائے۔ اس یعنی بغیر سفر حج کی خریداریوں میں بہتر یہ ہے کہ جو مانگے دے دیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے یادگار مبارک مقامات کی زیارت کروں گا، سعادت سمجھتے ہوئے یہ نیت ثواب مدینہ کی زیارت کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کوہرے بار کی پہلی حاضری سے قبل غسل کروں گا، نیا سفید لباس، سر پر نیا سربند، نئی ٹوپی اور اس پر نیا امامہ شریف باندھوں گا، سرما اور عمدہ خوشبو لگاؤں گا۔ حاضری کے وقت ادھر ادھر دیکھنے اور سنہری جالیوں کے اندر جھانکنے سے بچوں گا۔ جن لوگوں نے سلام پیش کرنے کا کہا تھا ان کا سلام بارگاہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کروں گا، سنہری جالیوں کی طرف پیٹ نہیں کروں گا، اور اگر بس میں ہوا تو ماں کی طرح، ماں کی ممتا بھری گود سے جدا ہونے والے بچے کی طرح بلک بلک کر روتے ہوئے دربار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار حسد بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے رخصت ہوں گا یا ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ حج و عمرہ کے درمیان ہر قسم کی غلطیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علی نور خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔